کہ فقہ پر چلنے والے غلط ہیں، تو یہ بتلائیں اتنے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر تم فقہ کو ماننا فرض قرار دیتے ہو، ضروری قرار دیتے ہو، تمہیں لوگوں کے ایمان کا خدشہ ہے۔ ارے مجھے یہ بتلاؤ کہ جن لوگوں نے فقہ کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے تمہیں اپنے لوگوں کے ایمان کا ڈر ہے، تم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہو، مجھے بتلاؤ اگر ہم فقہ کا اقرار کرتے ہیں تو صحابہ کا ایمان پھر ہمیں ادھورا نظر آتا ہے۔ صحابہ جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اس فقہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو ان چاروں مسالک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کے زمانے میں یہ امام نہیں تھے، جن کے زمانے میں یہ فقہ نہیں مدون ہوئی تھی، جن کے زمانے میں یہ اجتہادات نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ نے ان کو نہیں مانا۔ مجھے یہ بتلاؤ وہ صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ حق پر تھے، بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ڈیرا کے رہنے والوں وہ کس کو مانتے تھے؟ بلند آواز سے کہو۔ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے۔ ارے جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر تبع تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر ائمہ اکرام جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، اہل انصاف کے سامنے رکھنی پڑے گی، اسی کتاب و سنت پر چل کر اہل حدیث جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز سے باتیں سمجھائی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر، ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، لوگوں جو یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، فقہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، فقہ کے بغیر روزہ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر زکوٰۃ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر حج مکمل نہیں، تو مجھے بتلاؤ جب فقہ نہیں تھی ان لوگوں کی یہ چیزیں مکمل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ یہ تو ابھی بنی ہے، 400 سال بعد بنی۔ 400 سال پہلے جنہیں نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ زمانے قرآن اور حدیث کے زمانے ہیں، جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ مجھے یہ بات کہنی پڑے گی جن زمانوں کو نبی بہترین زمانہ کہے وہ اہل حدیث کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر کوئی اور فرقہ موجود نہیں تھا۔